عنایت فرمائے۔ حاضرین مکرم، آقا کریم امام الانبیاء سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو اولیاء اعظام اور صوفیاء کرام نے جیسے بتایا کہ آپ کی ذات ہی پیمانہ حق ہے اور مرکز ایمان ہے، اور جس طرح اللہ کے کلام نے بتایا کہ رب کے محبوب کا کہنا رب کا کہنا ہوتا ہے، اور رب کے محبوب کی زبان مقدس سے کوئی جملہ کوئی لفظ نہیں آتا مگر جو اللہ کے حکم سے ہو اور اللہ کی وحی سے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سورۃ الانفال کا جب آغاز ہوا تو اس میں نے عرض کیا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ویسے تو جس طرح ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت مقدسہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، اور ہر آیت ہی دراصل ذات الہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ سورۃ الانفال کے شان نزول میں مفسرین کرام نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امت مصطفیٰ کے لیے رب کے حکم سے مال غنیمت کا اعلان فرمایا تو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا کہ یہ مال غنیمت کس طرح سے ہے، حالانکہ اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کی امتوں پر مال غنیمت جنگ کے بعد اس کی اجازت نہیں رہی ہے، وہ جائز نہیں رہا ہے، اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا اور آپ کی شان محبوبیت کا اظہار ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے توسل سے اس امت پر میدان جنگ سے مال غنیمت کو جائز قرار دیا۔ اب مال غنیمت جائز ہو گیا، ایک نعمت مل گئی، انسان ہے نا، ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اس پر کہ انسان ہمیشہ حریص رہتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بہت پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے حریص ہونے کی مثال سمجھائی، اور ظاہر ہے کہ انسان کو ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اور کون سمجھا سکتا ہے جو معلم کائنات ہے، جو معلم انسانیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا حریص ہونا ایسا ہے کہ بروز حشر جب سارے انسانوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایک انسان جو آخری انسان ہوگا جس کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جب اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا تو پتہ چلے گا بھئی انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے، تو بندہ ہے نا، بندے کو اللہ نے شعور بھی دیا ہے، بندہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین یہ اتنی مخلوق مجھ سے پہلے ان کا فیصلہ ہو گیا ہے، جنت والے جنت میں چلے گئے ہیں، جہنم والے جہنم میں چلے گئے ہیں، میں آخری ہوں، میرے بعد پیچھے کسی کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں بندہ عرض کرے گا الہ العالمین میں نے جانا جہنم میں ہی ہے، میرا فیصلہ ہو گیا ہے، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں جنت کیسی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جنت ہے کیسی، جانا میں نے جہنم میں ہے، میرے بعد سارے فیصلے ہو چکے ہیں، میں آخری ہوں، تو مجھے اتنی مہلت دی جائے۔ فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور وہ ایک درخواست پیش کرتے ہیں۔ اب یہ رب کی رحمت اور اس کے فضل کی بھی ایک بہت پیاری مثال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب وہاں بھی فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، اس کو جنت دیکھ لینے دو۔ جب وہ جنت دیکھے گا نا پھر وہی انسان کی حریص ہونے کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، فطرت ہے،
کہے گا الہ العالمین میں نے دیکھ لی ہے، بڑی خوبصورت تیری جنت ہے، مجھے اگر اس کی خوشبو اور ہوا مل جائے، جانا میں نے جہنم میں ہی ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کو جنت کے دروازے کے اتنے قریب لے جاؤ کہ اس کو جنت کی خوشبو اور ہوا مل جائے۔ سبحان اللہ۔ جب وہاں پہنچے گا تو پھر عرض کرے گا الہ العالمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ عرض کرے گا رب العالمین تو اتنا مہربان ہے، تو نے لاکھوں کروڑوں کو بے حساب بخش دیا ہے، میرا فیصلہ جہنم کا ہوا ہے، میں جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں، اے میرے پروردگار میں آخری فرد ہوں تیری مخلوق کا، آخری بندہ ہوں، تو مجھے بھی یہ جنت نصیب کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب کی رحمت اپنے جوش پر ہے اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، فیصلہ اس کا جہنم کا ہوا ہے، لیکن بندہ یہاں پہنچ کے بھی مجھے پکار رہا ہے، لہذا اسے جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ۔ آج میں یہ کرنے والا تھا کہ انسان کی حریص طمع ہے، اس کی حریص طبیعت ہے، تو مال غنیمت جو پہلے جائز ہی نہیں تھا سابقہ امتوں کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جائز قرار دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ نعمت پہلے موجود ہی نہیں ہے اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت سے یہ نعمت مل رہی ہے تو جیسے مل رہی ہے اس کو قبول کر لیا جائے، لیکن انسان ہے، انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، اس کی جبلت ہے، انسانوں نے سوال کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بارگاہ رسالت میں ان سوالوں کو روکا نہیں گیا ہے، اور بارگاہ الہی سے بھی ان پر کوئی غیظ و غضب نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا مال غنیمت تقسیم کیسے ہوگا؟ یہ پوری سورہ انفال اس پر اتاری گئی ہے کہ پہلے تو یہ نعمت جو موجود ہی نہیں تھی، جس کا وجود ہی نہیں تھا، سابقہ نبیوں کی امتوں کو مال غنیمت کی نعمت نہیں دی گئی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی ایک مثال یہ ہے کہ اس امت کو رب نے مال غنیمت عطا کر دیا ہے، مال غنیمت جائز قرار دیا ہے۔ اب یہ نعمت مل گئی، انسان ہے پھر سوال کیا کہ مال غنیمت کس کو ملے گا؟ تو جس طرح سورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا کہ یسألونک عن الانفال، کہ یہ مال کیسے ملے گا، سوال کرتے ہیں مال غنیمت جائز تو ہو گیا ہے، اب ملے گا کیسے، ملنا کیسے ہے؟ رب فرماتے ہیں قل الانفال للہ والرسول، ملے گا ایسے جیسے رب اور اس کا رسول چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب آپ بتا دیجئے کہ یہ نعمت کہاں سے ملنے والی ہے؟ وہ جس طرح فاضل بریلوی نے کہا تھا نا کہ ایک لفظ نہیں ہے جو یہاں نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں پہ تو کونین کی نعمتیں بٹ رہی ہیں، ایک لفظ نہیں ہے جو یہاں نہیں ہے۔ تم مال غنیمت کا پوچھتے ہو کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، اس کی تقسیم کیسے ہوگی، تو بتا دو مال غنیمت ایسے تقسیم ہوگا جیسے رب اور اس کے محبوب کی مرضی ہوگی۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی حوالے سے ہے، فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے لیے نکلنا تھا، میدان میں نکلنا تھا، تو فیصلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا ہے۔ اب دیکھیے مومن کے لیے پیمانہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی زندگی کا معیار یہ ہے کہ اس کی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور ان کی چاہت شامل ہونی چاہیے۔ فیصلہ جنگ کا ہونا ہے، اور قربان جائیے ان کا بڑا پن کیا ہے، ان کی رحمت کیا ہے، اور ان کی وسعت کیا ہے، اور ان کا معیار فیصلہ کیا ہے۔ عام انسانوں کا کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کو منصب ملتا ہے تو انسان اپنی خود سری کا شکار ہو جاتا ہے، خود سر ہو جاتا ہے، گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اور بڑی اہم بات حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں انسان کو منصب ملا تو وہ خود سر ہو گیا ہے، گھمنڈ کا شکار ہو گیا ہے،
مولائے کائنات جناب امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سنو، منصب ملنے پر، امارت یعنی دولت ملنے پر اور علم ملنے پر انسان بدلتا نہیں ہے، اصل میں انسان کی فطرت باہر آ جاتی ہے۔ پہلے وہ منصب نہیں تھا تو وہ جو اس کی فطرت ہے وہ دبی ہوئی تھی، اسے موقع نہیں ملا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں اس جگہ پر پہنچا ہے تو اس نے یہ چوری کر دی ہے، یہ اس نے دغا بازی کر دی ہے، یہ بددیانتی کر دی ہے، یہ اس کی فطرت میں موجود تھی۔ اس کے پاس پہلے پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس پہلے منصب نہیں تھا، اس کے پاس پہلے علم نہیں تھا، لہٰذا وہ اس پہ عمل نہیں کر سکا۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں بندہ بدلا نہیں ہے، اندر سے باہر آ گیا ہے۔ پہلے اس کی یہ فطرت دبی ہوئی تھی، اسے موقع نہیں ملا، گنجائش نہیں ملی، اس کے پاس اپرچونٹی نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکتا۔ اب جب اسے منصب ملا ہے، عہدہ ملا ہے، یا اس کے پاس امارت آئی ہے، دولت آئی ہے، یا اس کے پاس علم آیا ہے، اب وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس نے کر دیا۔ لہٰذا وہ فطرت بدلی نہیں ہے، فطرت باہر آ گئی ہے، واضح ہو گئی ہے۔ اب یہ عام انسان کا معیار ہے۔ ہم بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں فلاں عہدے پر پہنچا ہے، اس کو اتنی دولت ملی ہے، وہ ایسا ہو گیا ہے، اور قربان چاہیے کہ معلم کائنات، محسن کائنات جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو دیکھیے، جو ہر مومن کے لیے نمونہ اور مثال ہے کہ وہ چاہیں تو وہ زبان ہلائیں تو ان کی زبان کن ہے، وہ چاہیں تو دو جہان کیا سارے جہانوں کی کنجیاں ان کی زبان میں ہیں، لیکن ہر فیصلے کے لیے مشاورت کی جاتی ہے۔ اسی لیے مشاورت کو اہل ایمان کو سکھانا مقصود تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں جانے سے پہلے بھی اپنے تمام ساتھیوں سے مشورہ لیا۔ اب رائے مختلف تھی، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے مقابلہ کریں، کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مدینے سے تھوڑا باہر نکلیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم بدر کے میدان میں جائیں۔ اب رب دیکھیے کیسے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو کس طرح اپنی سند عطا کر رہا ہے۔ رب کا کلام فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے میرے محبوب جب آپ نے کہا تھا کہ گھر سے نکلنا ہے، آپ کا گھر سے نکلنا حق کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں تھا، وہ چاہے بدر کا میدان ہو، چاہے احد کا موقع ہو، چاہے وہ خندق کا مرحلہ ہو، چاہے وہ خیبر کا میدان ہو، ہر جگہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے میں ہی عافیت ہے، اور اسی میں ہی حق ہے، اور اسی میں ہی سلامتی ہے۔ احد کے میدان میں دیکھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو پسے پش ڈالا گیا، اس سے رخ موڑا گیا، تو نقصان اٹھایا گیا۔ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب جب آپ نکلے، آپ کا نکلنا نہیں ہے، یہ کسی عام بشر کا نکلنا نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ حق کا فیصلہ ہے۔ اور حق کا فیصلہ کون سا ہے؟ جو جناب رسالت امام حضور حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں۔ اور پھر قربان چاہیے صحابہ کا بھی کیا ہی عقیدہ ہے، اب وہ بھی جماعت دیکھیے، اور جیسے قرآن نے کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ کہ وہ دونوں رائے دینے والے مومن تھے، خبردار ان میں سے کسی کی رائے کو انکار نہیں کیا۔ رب نے فرمایا کہ ان پر رب کی سند یہ ہے کہ وہ دونوں موقف جو کہہ رہے تھے مدینہ میں رہیں اور جو کہہ رہے تھے بدر میں جائیں، رب کہتا ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں۔ بات سمجھیں کہ ایک وہ کہ جسے آپ اور میں مومن کہیں، ایک وہ کہ جس کو اس کے استاد مومن کہیں، ایک وہ کہ جس کو اس کے مرشد مومن کہے، اور ایک وہ کہ جن کو رب کہے کہ یہ مومن ہے۔
ان کے مومن ہونے میں شک کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں رائے ضرور مختلف ہے، لیکن قربان جائیے رب کے کلام کا کیا ہی انداز ہے۔ رب کلام میں فرماتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ وہ دونوں گروہ مومن ہیں جنہوں نے مختلف رائے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ انسان جس منصب پر ہے اس کے پاس اس کو اظہار رائے کی آزادی موجود ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اظہار رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیز مکرم سورۃ الانفال کی آیت مقدسہ ہم پڑھ رہے ہیں، رب بتا رہا ہے کہ معلم کائنات جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، جو امام الانبیاء بھی ہیں، ان کے سامنے ان کے جان نثار بھی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور صرف پیش ہی نہیں کرتے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رائے سنتے بھی ہیں۔ خندق کے مرحلے میں کیا ہوا کہ جب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی، اور یہ اسلامی معاشرت ہے، یہ اسلامی نظام حیات ہے، تو لوگوں نے کہا یہ سلمان فارسی کون ہے؟ جانتے ہیں سلمان فارسی کون ہے؟ ایک طرف عرب کے سب سے بڑے قبیلے قریش کے سردار بیٹھے ہیں، اور ایک طرف فارس یعنی دوسرے ملک سے بک کر آنے والے غلام جناب سیدنا سلمان بیٹھے ہیں۔ یہ ہے اسلامی معاشرت میں اظہار رائے کی آزادی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرت میں، اسلامی نظام حیات میں سوال کی گنجائش نہیں ہے، اور اسلامی معاشرت میں لوگوں کی زبانوں کو روکا جاتا ہے۔ رب کا کلام گواہ ہے، وحی الہی گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ غلاموں کو بولنے کی ادا ہی تو مصطفیٰ کریم نے دی ہے۔ ہم غلاموں کو بولنے کی زبان ہی تو آقا کریم کی مجلس سے عطا ہوئی ہے۔ آقا کریم سب سرداروں کو خاموش فرماتے ہیں کہ سارے دولت والے، سارے منصب والے، سارے بڑے نسب والے چپ ہو جائیں، اور آقا کا غلام سیدنا سلمان اپنی رائے دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کوئی معمولی کام نہیں ہے، جنگ کا فیصلہ ہے۔ آپ غور کیجئے، ریاست کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے اس کا دفاع، اور ریاست کے سب سے اہم فیصلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنے غلام کی رائے کو شامل کرتے ہیں۔ اس میں سبق کیا ہے؟ یہ اسلامی نظام حیات ہے، اسلامی معاشرت ہے کہ ہر فرد کے لیے اس کے اظہار رائے کی سہولت موجود ہے، اس کی نعمت آزادی اسے دی گئی ہے، اور رب فرماتا ہے اے میرے محبوب جو فیصلہ آپ کریں گے وہی حق ہے۔ اور سرکار کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ جو آپ کے جان نثار رائے دیتے ہیں۔ اور رب کا کلام فرماتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وہ دونوں گروہ جو مختلف رائے رکھتے ہیں وہ دونوں مومن ہیں۔ عزیز مکرم اس آیت مقدسہ سے ہمارے لیے یہ سبق نکل رہا ہے کہ کوئی کسی منصب پر ہے، کوئی کسی عہدے پر ہے، ظاہر ہے کہ منصب نبوت کے مقابلے میں کوئی منصب نہیں ہے، اور جو امارت اور جو بزرگی اور جو شرف نبوت کے لیے ہے وہ دنیا کے کسی عہدے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خود آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے حکم سے، رب کی کلام کی آیت نے کہا نا من بیتک بالحق کہ آپ کا فیصلہ گھر سے نکلنے کا وہ حق کا فیصلہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی جو یہ رائے دینے والے تھے کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کے بدر کے میدان میں جانا ہے، رب فرماتے ہیں ان کا کہنا حق کا کہنا ہے، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ان کی رحمت سے ملتا کیا ہے؟ اللہ اکبر! رب کے کلام کو دیکھیے، وحی الہی کو دیکھیے کہ ان کی رحمت نے کیا کیا ہے۔